عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارے سامنے ہدایت النحو ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے کتابوں کے بسم اللہ اور الحمدللہ اور صلاۃ و سلام سے شروع ہونے پر بحث کی تھی۔ آج کا ہمارا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ بسم اللہ کا ترجمہ، بسم اللہ کا خلاصہ، تشریح اور الحمدللہ رب العالمین ترجمہ اور خلاصہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان بخشنے والا، بہت مہربان بخشنے والا۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان بخشنے والا۔ اور دوسرے مفسرین مترجمین اس طرح ترجمہ کرتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بخشنے والا۔ ترجمے دونوں ہی صحیح ہیں، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان بخشنے والا، یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بخشنے والا۔ تو دونوں ترجمے صحیح ہیں۔ بات صرف بہتری اور غیر بہتری کی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بہتر ہے دوسرے ترجموں سے۔ صحیح دوسرے ترجمے بھی ہیں، تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بہتر ہے۔ بہتر کیسے ہے، کیوں ہے؟ تو بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ترجمے میں اسم جلالت شروع میں آ جاتا ہے، اللہ کے نام سے شروع میں، اور شروع میں آنے سے حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع یعنی صرف اللہ کے نام سے۔ اللہ کے نام سے شروع، تو اللہ کا نام شروع میں آنے سے حصر کا معنی بھی پیدا ہوتا ہے اور شروع بھی اللہ کے نام سے ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نام شروع میں رہتا ہے تو شروع بھی اللہ کے نام سے ہو جاتا ہے اور حصر کا معنی بھی پیدا ہوتا ہے۔ حصر کا معنی پیدا ہونے سے فائدہ کیا ہوا کہ کفار و مشرکین کا رد ہو گیا، کفار و مشرکین کا، کہ وہ
کوئی بھی کام شروع کرتے وقت بسم اللہ یا بسم العزیٰ کہا کرتے تھے۔ بسم اللہ والعزیٰ یا بسم اللہ یا بسم العزیٰ کہا کرتے تھے۔ لات کے نام سے شروع یا عزیٰ کے نام سے شروع۔ یہ لات اور عزیٰ کفار مکہ کے بہت بہت بڑے بت تھے جن کو وہ اپنا خدا مانتے تھے۔ تو کوئی بھی کام جب شروع کرتے تو بسم اللہ والعزیٰ، لات و عزیٰ کے نام سے شروع، اس طرح کہا کرتے تھے۔ تو ان کفار معاندین کا بھی رد ہو جاتا ہے صرف اللہ کے نام سے شروع، یعنی اللہ ہی کا نام اس لائق ہے کہ اس سے کسی کام کی شروعات کی جائے۔ لات اور عزیٰ یہ ان کے نام یا یہ خود اس لائق نہیں کہ ان کے نام یا ان سے کسی کام کی شروعات کی جائے۔ تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں یہ بہتری ہے کہ حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے اور شروع میں لفظ اللہ آ جاتا ہے، تو شروع بھی لفظ اللہ سے ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ اعلیٰ حضرت کے علاوہ مترجمین کو، جنہوں نے لفظ شروع میں رکھا ہے لفظ اللہ کو نہیں، تو ان کے ترجمے کو غلط بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ترجمے میں شروع اللہ سے شروع کہاں ہوا، بلکہ لفظ شروع سے شروع ہوا، اس لیے یہ ترجمے غلط ہیں۔ تو ان کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ سے شروع کہاں ہے؟ ترجمے میں بسم اللہ کے اللہ آنا چاہیے شروع میں، تو اللہ کے نام سے شروعات مانی جائے گی۔ تو بسم اللہ جو عربی میں قرآن پاک میں نازل ہوئی ہے، تو اس میں لفظ اللہ سے شروع کہاں ہے؟ اس میں تو بی سے شروع ہے، بی سے شروع، تو پھر کیا بسم اللہ ہی کو غلط کہا جائے گا؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو ترجمہ صحیح ہے، جنہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے نام شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یا شروع اللہ کے نام سے، صحیح ہے یہ، لیکن اتنا بہتر نہیں ہے جتنا کہ اعلیٰ حضرت کا بہتر ہے۔ تو اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان بخشنے والا، اور صفات کو پہلے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ اس میں جلالت موصوف ہے، الرحمن الرحیم دونوں صفتیں ہیں، تو ان کو صفتوں کو پہلے رکھ کے اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ بہت مہربان بخشنے والے اللہ کے نام سے شروع، بہت مہربان بخشنے والے اللہ کے نام سے شروع۔ اب آگے الحمدللہ رب العالمین۔ ال کا معنی ہے تمام، یہاں ال کا معنی تمام، ہر جگہ ال کا معنی تمام نہیں ہوتا، یہاں معنی ہے تمام، سب، تمام سب۔ حمد کا معنی
حمد کا معنی ہے کسی کی تعریف بیان کرنا، کسی کی تعریف بیان کرنا۔ اور لیے اللہ، یہ اللہ رب العزت کا اسم ذاتی آ گیا، تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو تمام جہان کو پالنے والا۔ رب یہ تربیت سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے، تربیت سے صفت مشبہ، اور تربیت کا معنی ہوتا ہے شے کو آہستہ آہستہ اس کے کمال تک پہنچانا، پورا ہونے تک پہنچانا، شے کو آہستہ آہستہ اس کے کمال تک پہنچانا، یہ تربیت ہوتی ہے۔ اور رب اسی سے ہے، تو شے کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچانے والا، وہی پرورش کرنے والا ہو گیا، پالنے والا، پروردگار۔ العالمین، یہ عالم کی جمع ہے، عالم، اور عالم کہتے ہیں اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کل مخلوق کو، اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کل مخلوق کو عالم کہا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کل عالم کو، سب کو ملا کر، ایک ایک نہیں، پوری مخلوق کو ملا کر عالم۔ اللہ کی ذات اور صفات قدیم ہیں، وہ عالم میں نہیں ہیں، تو تمام انسان، فرشتے، زمین، آسمان، پیڑ پودے، پہاڑ، دریا، ندی، سب کو ملا کے عالم۔ یہ عالم کا اصطلاح عرف میں معنی ہے، اصطلاح عرف میں معنی، لغوی اور اصلی معنی عالم کا ہے جاننے کا آلہ، عالم جاننے کا آلہ۔ عالم اس میں آلہ کا صیغہ ہے، اس میں آلہ کبھی فاعل کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے عالم اور خاتم۔ تو عالم کا معنی ہوگا جاننے کا آلہ، جاننے کا آلہ۔ اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کل مخلوقات کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کل مخلوقات کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ کل مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کو جاننے کا آلہ ہے، کل مخلوقات اللہ تعالیٰ کو جاننے کا آلہ ہے، یعنی مخلوق کی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کو جانا جاتا ہے، جاننے کا آلہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر گیاہے کے از زمیں روید، وحدہ لا شریک می گوید۔ زمین سے اگنے والی ہر گھاس، ہر پودا پتی اللہ رب العزت کی ثنا پڑتی ہے، اللہ رب العزت کا پتہ دیتی ہے، بتاتی ہے کہ کوئی نرالا انوکھا پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس لیے
تمام مخلوقات کو عالم یعنی اللہ کو جاننے کا آلہ کہا جاتا ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پورے عالم کا پالنے والا۔ اب اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ عالم جب کل مخلوقات کو کہتے ہیں تو عالم کو جمع لانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو عالم کے معنی میں ہی سب چیزیں آ گئیں، تو پھر عالمین کو جمع کیوں لایا گیا؟ کبھی کبھی جمع لایا جاتا ہے معنی کی بہت ساری قسموں کو بتانے کے لیے، تو یہاں عالم کو جمع لایا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ عالم کل مخلوقات کے مجموعے کا نام ہے، لیکن عالم کے اندر کوئی ایک دو یا ہزار دو ہزار چیزیں نہیں، بلکہ بہت ساری قسموں کی چیزیں ہیں، بہت ساری جنسوں کی چیزیں ہیں۔ تو اس وجہ سے عالم کو جمع لایا گیا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالم کو پالنے والا۔ اس طرح کر دیں کہ تمام تعریفیں پورے جہان کو پالنے والے اللہ کے لیے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام نیکوں کے لیے ہے، اچھا انجام نیکوں کے لیے ہے۔ العاقبۃ اس کا معنی انجام، عرفی معنی، اصطلاح عرف میں معنی ہے انجام۔ اصلی اور لغوی معنی عاقبتوں کا، عاقبت اسم فاعل ہے، ضاربت فاعلتوں کی طرح۔ عاقبہ یعقب سمع یسمع سے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے آنا، بعد میں آنا۔ تو عاقبتوں کا معنی ہوگا پیچھے آنے والی، پیچھے آنے والی۔ اب کیونکہ کسی بھی کام کا انجام